السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے بھروسہ ٹوٹ گیا۔ یہ سٹوری بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر آ بھی گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ نام تو اس کا امیر محمد تھا، بلاتے صاحب میرن میاں تھے۔ وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ ان دنوں میرن کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ یوں خوش تھا جیسے دو جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ بیوی خوبصورت ملی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوتی تو اس کے چہرے کی دمک سے کمرے میں روشنی ہو جاتی۔ رنگت چاندنی سی اجلی اور اس میں رنگ گلاب کی آمیزش تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا نصیب میں حسن کی ایسی دولت لکھی گئی ہے۔ وہ اب اس دولت کا بلا شرکت غیر مالک تھا کہ صوبیہ اس کی منقوہ تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ چمکتی دمکتی صورت کی ایک جھلک دیکھ کر ہی بہت سے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ بیوی اگر خوبصورت اور وفادار بھی ہو تو دوسروں کی نظروں میں اس قدر قابل ستائش ہوتی ہے کہ آخر حسن مغرور ہو جاتا ہے۔ صوبیہ مغرور تو نہ ہوئی، لیکن محلے بھر کی عورتوں کے منہ سے اپنے حسن کے قصیدے سن کر شوہر کے سامنے اترائی سی پھرنے لگی۔ یہ اس کا الہڑ پن اور معصومیت تھی کہ ہر کسی کے اپنے بارے میں تعریفی کلمات سن کر شوہر کے گوش گزار کر دیا کرتی تھی۔ تب اس کا شوہر کچھ بھونچکا رہنے لگا۔ اس کو اپنی اس بلا شرکت غیر دولت کے لٹ جانے کا دھڑکا سا لگ گیا۔ سوچتا یہ کہیں میری بھول تو نہیں کہ میں اس کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اس دھڑکے نے اس کو وہمی بنا دیا، لیکن کہاں تک گھر میں بیٹھتا اور اس دولت کی حفاظت کرتا۔ صبح نوکری پر جاتا تو رات گئے گھر لوٹ پاتا تھا۔ ایک روز جبکہ یہ چھٹی کا دن تھا، دوپہر کا کھانا کھا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ بیوی کپڑے دھونے کے بعد انہیں چھت پر ڈالنے گئی تھی۔ کافی دیر اس کے تصور میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ وہ نہ لوٹی تو بے چینی سے کروٹیں لیتے لیتے اٹھ بیٹھا۔ آخر چھت پر جا پہنچا۔ میرن نے دیکھا کہ بیوی رسی پر آخری کپڑا ڈال رہی ہے اور سامنے کے گھر سے ایک نوجوان اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک ٹک اسے دیکھے جاتا ہے۔ وہ صوبیہ کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اسے میرن کی آمد کا احساس بھی نہ ہوا۔ صوبیہ کے بال کھلے تھے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے نہائی تھی اور بڑی حسین لگ رہی تھی۔ بیوی پر ایک نظر ڈالتے ہی اس پر بے اختیار پیار آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بھبک اٹھا کیونکہ اس نوجوان ہمسایہ نے اس کو دیکھنے کے فوراً بعد جھٹ سے کھڑکی بند کر دی۔ بیوی نے میرن کو پلٹ کر دیکھا تو خجل سی ہو گئی، حالانکہ اس سارے سین میں اس کا کردار ایک غافل کا تھا۔ پھر بھی اس کو لگا جیسے وہ مجرم ہو۔ بس اتنی سی بات تھی جس نے میرن میاں کا سکون درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ وہ تل ملایا ہوا نیچے آیا۔ بیوی سے پوچھا کیا بات تھی کہ تم اتنی دیر سے چھت پر تھی اور نیچے نہیں آ رہی تھی؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ میں الگنی پر کپڑے ڈال رہی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اتنی دیر تک تم رسی پر کپڑے ڈالتی رہی، مجھے بے وقوف بنا رہی ہو۔ اتنی دیر میں آدمی دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ اس مبالغے پر وہ ہنس دی، مگر شوہر کا غصہ فرو نہ ہوا۔ صوبیہ کو بری طرح جھڑک دیا۔ تمام رات اس کے ساتھ کلام نہ کیا۔ بظاہر اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ دیکھی تھی، مگر دل میں شک و شبہ کی بھٹی سلگ اٹھی۔ دنوں میں میرن کی حالت عجیب ہوتی گئی۔ دفتر میں سارا دن اس کی طرف دھیان بھٹکتا۔ سوچتا وہ ضرور چھت پر گئی ہو، اس نوجوان میں دلچسپی لیتی ہوگی۔ دونوں نے کچھ اشارے کیے ہوں، کیا خبر یہ دونوں میرے ہی گھر میں ملتے ہوں یا میری بیوی اس نوجوان کے گھر چلی جاتی ہو۔ یہ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگتا، کام نہ ہوتا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر وہ سیدھا گھر کی طرف بھاگتا۔ اس طرح شوہر کی اچانک آمد سے صوبیہ حیران رہ جاتی، حالانکہ ہمیشہ وہ گھر پر موجود ملتی، مگر وہ سوچتا کہ شوق کپڑے پہنے بیٹھی ہے، لگتا ہے ابھی ابھی کہیں سے آئی ہے۔ یقیناً یہ سامنے والے گھر میں اس لڑکے سے مل کر آئی ہوگی۔ اپنے گیٹ سے نکل کر چھپاک سے سامنے والے گیٹ میں جھاگنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ تب وہ اس کو خریدتا
ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھتا کہ تم کہاں گئی تھی, کیا جلدی لوٹ آئی ہو؟ وہ یہی جواب دیتی کہ میں تو کہیں گئی ہی نہیں تھی. کسی کو وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دنوں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے. وہ تب اب جیتا تھا اور نہ مرتا تھا. اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ گھر چھوڑ دیتا اور کوئی دوسرا مکان کرائے پر لے لیتا. اگرچہ مکان چھوٹا سا تھا اور وراثت میں ملا تھا, یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس نوجوان ہمسائے کو ہی اس کا گھر چھوڑنے پر مجبور کرتا. وہ لوگ برسوں سے وہاں رہ رہے تھے. یہ ان کا ذاتی وراثتی گھر تھا. کلیم کے بڑے بھائی کا تبادلہ ہونے کے بعد سارا کنبہ سیالکوٹ چلا گیا تھا اور یہ نوجوان تعلیم کی خاطر یہاں رکا ہوا تھا. چھپ چھپ کر جاسوسی کرنے کی کوششیں میں ہر طریقے سے چاہ کوئی ثبوت ملے اور شک و شبہ کی ٹھنڈی آگ میں جھلسنے سے بچ جائے. خود کو یہاں تک ذہنی طور پر تیار کر لیا. اگر بیوی کو اس نوجوان کے سامنے مسکراتے بھی دیکھ لیتا تو فوراً اطلاق دے دیتا, مگر معلوم تھا کہ اس سے اچھی بیوی پھر نہ ملے گی. اس اذیت ناک ذہنی کیفیت کے ہاتھوں جیتے جی موت کی کشمکش میں مبتلا تھا. ہر صورت نجات پانا چاہتا تھا. کبھی کبھی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا, یوں سوچتا جیسے اس کی بیوی نے کلیم کو گھر بلا لیا ہوگا. اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب, میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا. شکریہ.